پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا، کیونکہ ایک غریب آدمی جو تھوڑی پڑتا ہے، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے پیٹرول کی وجہ سے. جو بھی مارکیٹ میں جاؤ تو ہر چیز مہنگی ہے، ڈبل ہو گئی. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کرایہ مہنگا ہو رہا ہے. بس والے بھی ایک طریقے سے سچی بات کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیٹرول خریدیں. سارا مسئلہ یہ جو پیٹرولیم کے جو چیئرمین وغیرہ ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے کہ پیٹرول اتنا مہنگا نہ کریں. 100 روپے چل گیا سینچری مالی پیٹرول نے، اب کتنا اور مہنگا کریں گے. ان کو چاہیے کہ سستا کریں تو بس والے بھی خود ہی کرایہ سستا کر دیں گے. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونی چاہیے. کیا کہو گے کرایوں میں؟ یہ کیا کرایہ، آگے 15 روپے کرایہ لیتے تھے، اب 20 روپے. مہنگائی اتنی ہے، پنجاب سے کام کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. مہنگائی اتنی ہے کیا کریں، ادھر کام لگتا نہیں ہے. 10 دن سے یہاں فارغ بیٹھے تھے، گھر جا رہے ہیں ابھی واپسی پنجاب. پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، چاول بھی مہنگا ہو جاتا ہے. عام آدمی کی ضروریات اس کے پاس نہیں رہتی ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ اس کے لیے انتہائی مشکل بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی متاثر ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن جماعت اسلامی نے کوئی پروٹیسٹ باقاعدہ احتجاج کیا ان قیمتوں میں اضافے کے خلاف، یا کوئی پلان ہے آپ کا؟ جی، جماعت اسلامی بار بار پیٹرول کی ان قیمتوں پر اضافے پر نہ صرف یہ کہ سیمینارز منعقد کرتی رہی ہے، نہ صرف یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرتی رہی ہے، بلکہ اس نے سڑکوں پر آ کر بھی اس بات کے لیے احتجاج. حالیہ اضافے پر آپ نے کیا سوچا ہے؟ جی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس حالیہ اضافے کے خلاف یوم احتجاج ملکی سطح پر منایا جائے گا، اور پاکستان کے عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان سے زندہ رہنے کے اسباب چھینے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. حکومت کے جو اتحادی ہیں اس وقت MQM اور ANP جو حکومت میں موجود ہیں، کیا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بولیں، احتجاج کریں؟ بالکل بنتا ہے احتجاج. عوامی سطح پر بھی چاہیے ان کو احتجاج کرنا چاہیے. ہمارے لیے عوام کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، اسمبلی سے واک آؤٹ کرنا چاہیے ان کو. متحدہ کی جماعت مظلوموں کی جماعت ہے، مظلوم ہم لوگ پس رہے ہیں. یہ سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں. کون پس رہے ہیں؟ عوام پس رہی ہے. اب عوام روڈ پہ آئے گی تو کھائے گی کیا؟ حکومت کے ہم اتحادی ہیں، اور حکومت سے ہم نے ابھی کل بھی اپنے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے ٹوکن بائیکاٹ کیا، اور گورنمنٹ کو بار بار باور کرانے کی کوشش یہ کی. اور اس سے پہلے جو ہے اسپیکر صاحبہ نے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک پارلیمنٹیرینز کی، جس میں تمام جو جماعتیں اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان سب لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ان سب سے مشاورت کے بعد، ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز لانے کے بعد ان پرائسز کو جو ہے تعین کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے وہ کمیٹی کی میٹنگ صرف 2 بار یا 3 بار ہوئی، جس کے اندر وزیر خزانہ بھی ہوتے تھے، منسٹر پیٹرولیم بھی ہوتے تھے. یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے جس کے اندر حکومت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ دنیا میں وہ لوگ جو باشعور ہیں اور جو دنیا کی انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات پہ احتجاج نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ اس کو پولیٹیسائز کرتے، اپنی سیاست کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ 2 منتھ میں 3 ٹائمز پیٹرولیم مصنوعات بہت کم ہو گئی تھی. ایون آئی ریممبر کہ آل ٹوگیدر 25 to 30 روپیز پر لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کم ہوئی، تو کسی نے ہم کو اپریشیٹ حکومت کو نہیں کیا. اور جب بڑھتی ہیں تو لوگ ناراض ہوتے. میرے خیال میں کہ ان کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے. یہ ایک پوری دنیا میں اس طرح کے پرائس بڑھتے ہیں تو پاکستانی حکومت کو اس کے مطابق بڑھانا پڑتا ہے. 7 روپے 70 پیسے جو اضافہ کیا گیا ہے، سراسر ناانصافی عوام کے ساتھ. مہنگائی کا دور ہے، آپ دیکھیں دیگر اجناس خریدنا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے. روزمرہ کی زندگی میں آنا جانا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بسوں پہ سفر کرنے والے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. جو پرائیویٹ اسکوٹر اور گاڑیوں والے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں. اس کی جانب توجہ دینی چاہیے. خاص طور پہ سبسڈی کا کوئی سلسلہ جو ہے عوام کو نکالنا ہوگا، ورنہ عوام کا احتجاج بڑھے گا. یہ ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے وہ سارے لوگ کہ جو حقیقتاً اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی پارٹیاں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر گنگ رہتی ہیں، خاموش رہتی ہیں. کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوتی، اور وہ اسی حکومتی دائرے کے اندر موجود رہتی ہیں، اور صرف مفادات کے اندر شیئرنگ ہی. اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن جماعتیں ہی اس عوامی ایشو پر نہ بولیں گی تو پھر حکمرانوں کا احتساب کون کرے گا؟
یقینی بات ہے کہ اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اور جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کر رہے ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر آواز بلند کریں. اتحادی ہیں اور اس اتحادی ہونے کے ناطے سے بہت سارے مسائل سے آگاہ بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ جہاں حکومت کے اتحادی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عوام کو حکومت کی طرف سے ریلیف ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے جب کبھی پیٹرولیم پرائسز بڑھائے گئے یا بجلی کے پرائسز بڑھائے گئے تو ایم کیو ایم نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ حکومت کے اوپر دباؤ بھی ڈالا. اس وقت بھی ایم کیو ایم کا دباؤ ہے اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ جو ایم کیو ایم کی عوام کے مفاد میں بات ہے اس کو حکومت مانے گی, اسے سمجھے گی. جراثیم ان کے مر چکے ہیں, یہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا کے تماش بینی کے انجیکشن لگا کے مزے کر رہے ہیں. بس عوام ہی ہے جو پس رہی ہے, مر رہی ہے. ان کے کیا, ان کا کچھ نہیں ہے.